السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ صلاۃ التوبہ یعنی توبہ والی نماز، جس نماز کو پڑھ کر ہم توبہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہ معاف کرا سکتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کی نیت کس طرح ہوتی ہے اور پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ والی بات سمجھنے والے ہیں۔ صلاۃ التوبہ ایک بہت خوبصورت نماز ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ آیا ہر ایک انسان گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، یعنی گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا نہ رہے، ڈھکا ہوا نہ رہے، بلکہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اس کی توبہ طلہ کر لے اور اپنے ان گناہوں کو معاف کرا لے۔ بہترین گناہ گار وہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یعنی جنہوں نے بہت سارے گناہ کیے اور اب اپنے گناہوں کے ذخیرے اور انبار کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس طرح کی آیات اور اس طرح کی احادیث قرآن و حدیث میں بہت بھری پڑی ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو بڑے بڑے گناہ گار توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے بن گئے ہیں۔ تو ایسی بہت سی مثالیں، بہت سی آیات، بہت سی احادیث قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ تو اپنے گناہوں کے انبار سے، اپنے گناہوں کے ذخیروں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو ان گناہوں کو ختم کرنے کا، ان گناہوں کو معاف کرانے کا ایک بہت بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھنا۔ صلاۃ التوبہ کیا ہے؟ کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ التوبہ ایک عام نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، صرف نیت کے بدلنے سے اس کا جو ہے رنگ اور اس کا ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ جس طرح آپ اور ہم اپنے فرض نمازوں کی نیت کیا کرتے ہیں، جیسے میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف، اس طرح ہم جو ہے اپنی فرض نمازوں کی نیت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے اپنی نفل نمازوں کی، یعنی چاشت کی، اشراق کی، تہجد کی، اوابین کی۔ انہی نمازوں میں سے ایک نماز ہے صلاۃ التوبہ، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ اس نماز کو پڑھنا بہت آسان ہے، اس کی نیت سمجھ لیجیے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ یا نماز توبہ، اس طرح آپ جو ہے نیت کریں واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف۔ اور اگر یہ سب بھی نہ کہنا چاہیں تو صرف دل میں نیت کر لیں، دل میں خیال لے آئیں کہ میں توبہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ عام نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں، عام نماز کس طرح پڑھتے ہیں ہم؟ نیت باندھی، ہاتھ رکھے، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورت ملائی، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے، رکوع میں تسبیح پڑھی، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ اس طرح ہم اپنی عام نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح صلاۃ التوبہ بھی پڑھنی ہے۔ فرق صرف نیت کا ہوگا۔ عام نمازوں میں ہم فرض نماز کی نیت کرتے ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ اس نماز میں ہمیں نفل کی اور صلاۃ التوبہ کی نیت کرنی ہے۔ طریقہ بالکل وہی ہوگا جو عام نمازوں کا ہوا کرتا ہے۔ آپ 2 رکعت پڑھیں، 2 کر کے 4 رکعت پڑھیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ پھر پڑھنے کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھائیں، اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ سے رو کر، گڑ گڑا کر، ذہن کو حاضر کر کے، دل کو حاضر کر کے، اور اپنے ان گناہوں کا استحضار کر کے اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے کہ اے الہ العالمین، میرے سے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں گناہ ہو گیا، اور تو میرے تمام گناہوں سے واقف ہے، یا الہ العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما۔ رو کر، گڑ گڑا کر جو ہے اس طرح دعا کریں۔ جب آپ کی یہ دعا مکمل ہو جائے تو دل میں نیت کریں کہ انشاءاللہ آگے سے میں فلاں فلاں گناہ یا اس طرح کا گناہ انشاءاللہ نہیں کروں گا۔
جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کی صلاۃ التوبہ پوری ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ۔ باقی اس کا پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ آپ پورے دن میں، پوری رات میں کسی بھی وقت اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اور بس 3 وقتوں میں اس نماز کو نہیں پڑھنا، اور 3 وقت وہ بہت مشہور ہیں: سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، اور عام طور سے ایک وقت جو ہے زوال کا کہا جاتا ہے۔ ویسے تو زوال کے وقت نماز پڑھنے کا حکم ہو جاتا ہے، اجازت ہو جاتی ہے، لیکن لوگ زوال کا وقت وہ سمجھا کرتے ہیں جس کو عربی میں استواء شمس کہا جاتا ہے، یعنی جب سورج جو ہے بالکل سر پر کھڑا ہو اور دن کا آدھا حصہ ہو چکا ہو، اس وقت میں، ان 3 وقتوں میں جو ہے نماز پڑھنا منع ہے۔ عام لوگ اس وقت کو زوال کے وقت سے جانتے ہیں۔ تو زوال کے وقت، سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، ان 3 وقتوں کے علاوہ اس نماز کو آپ کسی بھی وقت جو ہے پڑھ سکتے ہیں، پوری اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔